السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں محمد عدیل، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل یونیک ایموشنز۔ دوستو، ایک دفعہ سقراط اپنی درسگاہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا تھا۔ اچانک ہی ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ وہ بہت غصے میں تھا اور سقراط سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ تم لوگوں کو کیا الٹی سیدھی باتیں سکھاتے رہتے ہو؟ تم ان کو گمراہ کر رہے ہو، معصوم لوگوں کی زندگیاں خراب کر رہے ہو۔ اس آدمی کی بدتمیزیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ سقراط کے شاگردوں کو غصہ آ رہا تھا، لیکن سقراط بڑے تحمل اور خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ آخر وہ آدمی عجیب نظروں سے سقراط کو دیکھتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایک شاگرد سے رہا نہ گیا۔ اس نے سقراط سے پوچھا کہ آپ خاموش کیوں رہے؟ آپ نے اس بدتمیز آدمی کو جواب کیوں نہیں دیا؟ سقراط نے مسکراتے ہوئے سوال کیا کہ اگر کوئی آپ کے لیے تحفہ لے کر آئے اور آپ اسے قبول نہ کریں تو وہ پھر تحفہ کس کا ہوگا؟ شاگرد نے کہا، وہ تحفہ لانے والے کو اپنے ساتھ واپس لے کر جانا ہوگا۔ وہ تحفہ اسی کا رہے گا جو اسے لے کر آیا تھا۔ سقراط نے کہا، بالکل ایسے ہی آدمی نے آ کر میرے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دی، میری انسلٹ کرنے لگا، لیکن میں خاموش رہا۔ میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، مطلب میں نے اس کی باتوں کو قبول ہی نہیں کیا۔ آخر وہ آدمی شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا اور وہ ساری فضول باتیں جو اس آدمی نے کی تھیں وہ انہیں اپنے ساتھ واپس لے کر گیا ہے۔ اس لیے اب آپ اس آدمی کی باتیں چھوڑ دیں اور اپنی پڑھائی پر دھیان دیں۔ تو دوستو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ جیسے ہی آپ نے کسی انسلٹ کو ریئیکٹ کیا تو مطلب آپ نے اسے قبول کر لیا۔ روزانہ کتنے ہی لوگ ہماری پیٹھ پیچھے، ہماری غیر موجودگی میں ہماری برائیاں کرتے ہیں، کسی اور کے ساتھ بیٹھ کر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ تو کیا ان کی باتوں سے ہماری زندگی پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا ہمیں غصہ آتا ہے؟ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم ان کی باتیں سن ہی نہیں پاتے۔ وہ لوگ بس اپنا ٹائم اور انرجی ہی برباد کرتے ہیں، اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہیں۔ تو اگر کوئی ہمارے سامنے آ کر ہمارے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولے گا، ہماری ایسی برائی کرے گا جو ہمارے اندر ہے ہی نہیں، تو وہ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس لیے اس کی باتوں کا برا منانے کی بجائے، ان پر غصہ کھانے کی بجائے انہیں اگنور کریں، انہیں اوائڈ کریں، انہیں سنی انسنی کر دیں اور اپنے کام پر دھیان دیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑی کوئی سزا نہیں۔ اگر آپ کسی گلی میں سے گزر رہے ہیں اور کسی کتے نے بھونکنا شروع کر دیا ہے تو اسے نظر انداز کر کے خاموشی سے گزر جانا ہی بہتر ہے، نہ کہ آپ اسے مڑ کر دیکھیں اور نہ ہی پتھر ماریں۔ کیا پتا وہ کتا کس پر بھونک رہا ہے۔ اور دوستو، زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو،
کچھ نیا سوچو۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ موٹیویشنل ویڈیو؟ امید کرتا ہوں آپ تھوڑے بہت لازمی موٹیویٹ ہوئے ہوں گے۔ تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔